کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد. چودھری ذکی حافظ محمد اجمل جنرل مینیجر مڈ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی اور انٹری ہیڈ مڈ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی راجہ فیصل افتخار صاحب کی جہلم اکیڈمی میں آمد اور انجینئر محمد علی مرزا سے ڈیٹیل ملاقات. ساری ملاقات کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جو سمپل جس طرح تبلیغی جماعت یا باقی جماعت ہے وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو عوام سننا چاہتے ہیں. ہماری تو وہ بات ہے جو صدیوں کے جو لوگوں کے نظریات ہیں اس کے بالکل مانیٹری. ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایشوز لگے ہوئے. یہ سیکیورٹی ایشوز طارق جمیل صاحب کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے تو ہے کہ وہ اوپن مجموع سے خطاب بھی کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اللہ کی مدد سے اپنے ذاتی پیسوں سے. لیکن اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوتا نا. ہم نے یہ ایسی جگہ رکھی ہے جو اپروچیبل ہے. لوگ یعنی چاہے یہاں سے آئے، ان کو تو پتہ ہے اگر جیلم کے لوگ ہیں ریل کار کے تھرو ہمارے مین لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے لوور مڈل کلاس لوگ ہیں تو وہ ٹرین بھی یہاں سے اپروچیبل ہے، جی ٹی روڈ بھی اپروچیبل ہے. اور بس ملاقات کریں اور چاہے میں نے آگے دیکھیں اناؤنسمنٹ کی یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ سب میجورٹی وہ ہیں جو ایک ہی دفعہ آتے ہیں. اب میں نے آج تھوڑا ان کو اسٹرکٹ کیا کہ 3-4 بندے کے دوسری بار آئے تو وہ اس طرح ہم اس کو مینج کریں گے. لیکن جگہ جتنی بھی بڑی لے نا، میں ایسے 3 گنا بڑی جگہ بھی لے لوں گی پھر بھی تھوڑی بڑھ جائے گی تو پھر ہم اس کو کوئی اور سولوشن نکالیں گے. چلیں ابھی یار یہ تو کوئی ٹیکنیکل بحث کی طرف کرنی نہیں چاہیے. میں تو اللہ رسول کی بات کرنی چاہیے. تو یہ تو نہیں اب آپ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ پراپرٹی کی اور جگہوں کی باتیں شروع کر رہے ہیں. کوئی اور بات کریں. لیکن جب ہم نے ایک زمانہ تھا جب یہ معاملات سارے شروع کیے تھے تو اس سے بھی کم لوگ ہوتے تھے. آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھا لیکن ہمارے ساتھ کافی ساری چیزیں اٹیچ ہیں. ان کو کاؤنٹر فار کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں سیکیورٹی مینجمنٹ پلان ہم نے کیسا رکھا ہوا ہے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، واپس نہیں کوئی وہاں سے آ سکتا. تلاشی والا اور باقی سارے معاملات ہیں. جب مجمع بہت بڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں مینج کرنا مشکل ہو جائے گا سیکیورٹی کے لحاظ سے. تو پھر ہم اس کا کوئی اور سولوشن رکھ سکتے ہیں، یعنی 2 دن ہفتے میں کر لیں. یا یہ جتنے لوگ ہیں زیادہ تر اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے اتوار کو آ جاؤ، اس اتوار کو آپ کیا 5000 بندہ اگر آ جائے یہاں پہ. جگہ بڑی کرنے کا مطلب تو ہے کہ میں آپ یار مجھے مار، اگر یہاں 5000 بندہ آ جاتا ہے میں کیسے ان کو مل سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں نے پھر یہی رکھا ہے کہ ایک بار آئے چاہے سموسا دوبارہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کی رائیویٹ پارٹی تو گھیر کے لاتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ادھر نہ آؤ، وہیں رہو، اللہ کے نبی کی دعوت کرو. سر میں نے جنوب پہ میں نے ہمارا وہ تو آپ کی ویڈیو سے آپ کو سننا اسٹارٹ کیا تو حضرت علی کو سمجھ آئی. حضرت علی کی تو سمجھ نہیں کسی کو آئی ہے، حضرت حسین کی سمجھ نہیں آئی. چلے تھوڑی بہت تو جو سمجھ آئی ہے اہل بیت کی آئی ہے اس کے ساتھ. اس سے پہلے تو میں وہ بھی ہم ٹچ ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی شرک نہ ہو جائے. وہ تو جب کوئی پتہ لگا کہ نہیں یار یہ تو دیکھیں جو محبت ہے نا اللہ کی نسبت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، وہ تو شرک نہیں ہے نا. شرک تو یہ کسی کو خدا بنا لینا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کو اپنا مشکل کشا ماننا. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو مولا علی کا شیعہ بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے. تو یہ یعنی جتنی بڑی شخصیات ہے شیطان ان کے ناموں کو یوز کرتا ہے شرک لانے کے لیے. اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ شرک ایک نبی کے نام پہ ہوا ہے، جیزس کرائسٹ. آج بھی مسلمانوں کے بعد اگر کسی کی تعداد ہے یا مسلمانوں کے قریب تو وہ کرسچنز ہے، 2.25 ارب ہے. ایک نبی کے نام کے اوپر سارا شرک کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ان کے نام پہ آپ شرک نہ کھڑا کریں. وہ تو جی ہم دنیا میں آخرہ ومن المقربین ہے، ہم تو ان کو عزت دیں. باقی یہ جو بنو امیہ سیدنا علی اور ان کی شہادت کا مسئلہ یا تدبیر واقعہ کا ایشو، یہ ٹاپکس سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہو گئے یا جن سنیوں کو سمجھ بھی آئی تو جرأت نہیں کر سکتے اس کو بیان. مطلب یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں نا
اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے علیحدگی میں پوچھیں تو وہ اس سے زیادہ مانیں گے، لیکن وہ کے کیمرے پہ اٹھیں گے یار۔ ایک حدیث انہوں نے من کنت مولا بیان کر دی تھی، آج تک قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں انہیں۔ مجھے خود انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا مجھے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں، حدیث کیوں بیان کر دیں؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے تو یہ لوگ رسول اللہ کے پاس ہی پہنچا دیں جو کچھ، یعنی ہم سچائی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ کسی نے تو یہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کو بیان نہیں کرنا یا کوئی اور کرے گا، یہ کوئی اور کرتے کرتے آج یہ دن دیکھنے پڑے نا ہمیں کہ آج مسلمانوں کو ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ سر آپ اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیں۔ جی وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ یہاں بیٹھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے سیکورٹی کا خیال بالکل ٹائم، کیونکہ دیکھیں سر جتنا آپ رہیں گے، کیونکہ آپ کے بعد ابھی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، یا تو آپ کو نہیں سمجھ آ گئی، ہر بندے کا کام ہے۔ مجھے دین اس طرح نہیں پتا جتنی گرپ آپ کی ہے، آپ تو کسی کے بڑوں کو نہیں رہنے دیں گے، سمجھ لیں؟ تو آپ کے لیول کا بندہ اور ہے نہیں کنٹری میں۔ دیکھیں ہم نے جو کچھ کیا ہم نے جو الحمدللہ سچائی تھی وہ لوگوں تک پہنچائی، ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی۔ یہ اگلے زمانوں کا مسئلہ تھا کہ بندوں کی کوئی پوری نہیں ہوتی تھی، اب ویڈیوز ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ جتنا موقع دے۔ شروع کریں آپ کا جناب۔ سر بات اتنی ہے کہ میں کس کو خوش کرنا ہے؟ خوش تو اللہ کو کرنا ہے سر۔ زبردست۔ میں کروں کس سے؟ ہاں مطلب کس سے کروں؟ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ جو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا ہوں، یہ تو بڑے بزدل لوگ ہیں، یہ تو ہمارے سائے سے بھاگتے ہیں بھائی۔ آپ کو اپنی دلیری کا پتہ نہیں ہے، حسین کے ماننے والے بزدل نہیں ہوتے، علی کے ماننے والے بزدل نہیں ہوتے۔ مجھے نا اس دن کوشچن ہوا اباؤٹ دین کا، میں نے آج تک کبھی ٹی وی پہ ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی کہ میں ہوتے فتوے آپ کو پتا ہے ایک منٹ سے پہلے مجھے اس پہ بھی آپ مجھ سے کوئی کوشچن ہوتا ہے، فار ایگزامپل میری جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کوشچن ہوا، مجھے ظاہری بات ہے میں نے اگر تصویر بات کرنی تو میں آپ کی بات کیا کرنی چاہیے، مجھے کن ایسی لفظوں میں بیان کرنا چاہیے کہ ہاں یار مجھے میں ان کو فالو کرتا ہوں اور میں نہ سمجھے اس کو فرینڈ بھی نہیں کرنا چاہتا، ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنا میسج بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کوئی ضرورت نہیں آپ کو میرا ذکر کرنے کی، آپ لوگوں کو یہ کہیں قرآن ترجمے سے کوشچن کرنا ہے تو شیخ اختر نے ذکر کیا نا اس طرح کرنے آپ کہ میں سنتا ہوں، اب باقی تو صرف بات کر کے چلے جاتے ہیں، بس یہ ایک جملے اور یہی ہماری طاقت ہے، سمپل۔ علی احمد بھائی نے اور کس چیز سے اب ڈرنا ہے؟ 4-5 سال سے تو بیچاروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کرکٹ کے والے سے، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ نہیں میں ویسی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں اصل مولوی والا چکر ہوتا ہے نا، وہ چکر نہیں کرنے کی بات نہیں سر، اور کوئی چیز ہے اور جس وجہ سے دوسرا نا علی بھی کو گھاٹی کیا ہوئی ہے، نیکی ہو گئی ہے، ویسے بات صحیح ہے، نیکی ہو گئی، کیسے ہو گدا گئی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹو۔ پلٹا کیا یہ تو خدائی کام ہوتے ہیں، خدائی کام، صحیح بات ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اگر آپ کا مقدر ہو جائے تو روزانہ ٹھڈے پڑے آپ کو، وہ خیر ہے۔ ان کو نا پڑھی ہے انہوں نے، لیکن ذرا تھوڑا سا آپ ان کو ایک تو طریقہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نماز کا پریکٹیکل 3 ملین سے زیادہ وہ لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں ایک ایک پوسٹر میں نے بنا کے بتایا کہ ہم ایسے کرنا ہے، ادھر یہ پڑھنا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ نماز کا پریکٹیکل انجینئر ہوگی مرزا، وہ تقریباً 1 گھنٹہ اور 20-25 منٹ کی ہے، اس میں نماز جنازہ، نماز عید، نماز وتر، ہاں وہ دیکھیں ایک ایک چیز سنت کے مطابق، ہاں اور پلس اس میں اگر آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے کہ یہ میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں تو یہ سبحان ربی العظیم کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ نمبر کھل جاتا ہے۔ اچھا اور رکوع میں ایسے کر رہا ہوں تو یہ کس میں لکھا ہے، یہ بھی ساتھ کھلتا ہے، تو یہی کر سکتے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ اور سر اس کی کتنی حدیث ہے مجھے سر یہ نماز کا طریقہ ہے ہی رفع الیدین کے ساتھ، اور بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک جب دوسری پڑھتے تھے جی، کیا وہ اس کی کوئی حدیث اکا دکا روایتیں ہیں لیکن وہ بالکل کمزور درجے کی۔ وہ جو حضرت علی سے ایک منسوخ کرتے ہیں کیا وہ روایت میں کوئی حضرت علی نے تو نماز ہی رفع الیدین سے پڑھی ہے، ابو داؤد میں اور ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، ابھی آپ ریسرچ پیپرز کا ایک ایک سیٹ لے لینا، اس میں ریٹن میں بھی 4 صفحوں میں پورے نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک سٹیپ کا لکھا ہے 4 صفحوں کے اندر صرف 2 ورقے۔ سو بیسیکلی طریقہ رفع الیدین سے ہی ہے۔ میں اس کو ہی ہٹ کر کے آگے ہو منو یہ دسو آپ سب پنجابی سپیکنگ ہے، دودھ مائر تھالو صحیح لبدا ہے یا دودھ ہی کروں، اتنے سارے دودھ ہی آئے نے، اتنے بہ کے غریب اتو بدتمیز کہتے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے نماز کا طریقہ جدوں دین ٹوریا ہے۔
چلو یہ بات ہم مان بھی لیتے ہیں، بخاری مسلم تو امام کعبہ کی نہیں ہے نا، وہ تو سنی کی کامن ہے نا، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کھولو بخاری مسلم نماز کا طریقہ دیکھو۔ علی بھائی یہ 70% کیوں ہے، یہ جو حنفی ہے یہ اتنے زیادہ کیوں ہے؟ اس کا بھی آپ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ جو ہر دور میں رہی ہے، تلوار کے دور پر گن پوائنٹ پہ انہوں نے فکر نہیں کرائی۔ دیکھیں رومنس، آپ کو پتا ہے رومنس بت پرست ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد ایک رومن ایمپرر تھا کانسٹنٹائن رومن، جس کے نام کے اوپر وہ قسطنطنیہ شہر ہے، وہ کرسچن ہو گیا۔ اس نے پھر تلوار کی نوک پہ پوری رومن امپائر کو کرسچن بنا دیا۔ یہ تبلیغ سے نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ کی تبلیغ سے تو صرف 12 بندے مسلمان ہوئے، ان کی تو جان بخشی ہوئی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، یہودیوں تو ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا۔ تو یہ تبلیغ سے نہیں ہوئے کرسچن لوگ، ہوئے تلوار کے نوک کے اوپر۔ یعنی وہ بادشاہ اس زمانے میں ہوتا تھا جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا دین ہے۔ یہی ریپلیکا یہاں پہ ہوا ہے کہ جو سلطنت عباسیہ تھی نا، انہوں نے چیف جسٹس بھرتی کر لیا تھا قاضی ابو یوسف کو، امام حنیفہ کے شاگرد، اور پھر اس نے حکومتی لیول کے اوپر سب کچھ نافذ کر دیا۔ یہ ہوا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ کتابیں ساری ان کے خلاف ہیں، اور دیکھیں کتابوں کا جادو دیکھیں، بخاری مسلم بریلوی بھی پڑھاتا ہے، جو بندی بھی پڑھاتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ سنیوں کی 2 کتابیں ٹاپ کی یہی ہیں قرآن کے بعد، اور نماز کا طریقہ صرف اہل حدیث کا بخاری مسلم والا، باقی لوگوں کا ہے نہیں ہے۔ یاد ہونا یہ حدیث کی کتاب کو لادہ سے ہو جس کو وہ نہ مانتے ہوں، تو پھر 70% لوگ قبروں سے کیوں مانتے ہیں؟ یہ میرا یہ پکا ہے کہ 70% لوگ حنفی کیوں ہیں، اس کو تو بعد میں دیکھیں۔ 70-80% لوگ قبروں سے کیوں مانگ رہے ہیں قرآن پڑھ کے؟ بس او بھائی، جب توحید میں کرپشن ہوگی، نماز تو شاہی کوئی نہیں توحید کے مقابلے میں۔ ایک اللہ کے ماننے والے مرے ہوئے بابوں کے آگے جھک رہے ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کتنی بڑی کرپشن آ گئی۔ نماز کے طریقے میں کرپشن آنا چھوٹی چیز ہے، نماز کا تو حلیہ ابھی اتنا نہیں بگڑا، رکھتے تو کم از کم ایک جیسی ہیں، سارے یہ ایک ٹائم پہ رکوع کرتے ہیں، ایک ٹائم پہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے صرف رفع دین کا مسئلہ ہے نا، یہ اکا دکا چیزوں تو یہ تو انہوں نے بیڑے گرک کر کے رکھا۔ تو پھر رائٹ پارٹی اپنے آپ کو حق پہ کیوں مان رہی ہے اگر تعداد ہی کرائٹیریا ہے؟ اچھا دوسرا، آپ دونوں دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اچھا جب آپ ایک دوسرے کو نہیں مان رہے، آپ ہم سے کیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ طریقہ یہی ہے، قرآن و حدیث کھولیں جس کی بات نکل رہے ہیں۔ وہ تو صرف ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی میں نے بھی ان کے ساتھ ٹائم کرایا کہ اللہ سے ہوتا ہے، کو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اہل بیت وغیرہ تو جی چھڑ دو مسائل مائل، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی کتاب ہے، اور وہ اس پہ میں نے ان سے پہلے دیکھو جی میں بیٹھا ہوں، بڑے ہیں سارے میری بات بڑا مانا ہے ہر چیز ہے، میرے سارے گھر والے بھی سنتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا اب کیا ہو گیا، تو ہم سب متفق ہیں، ایک ہمارا گھر جب ایک ہے، وی ڈونٹ نہیں میری بڑی کہ میں کسی سے یہ کروں، میری تصویر یہ ہونا جائے، آئی ڈونٹ کیئر، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں آیا، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پورے گھر والے سنتے ہیں، سب متفق ہیں ایک چیز پہ، ان کا آمادہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار ویری گڈ۔ اچھا شہزاد بھائی مجھے یہ بتائیں، تبلیغی جماعت والے بہت اچھا کام کرے ماشاءاللہ، ہم ایک جو ان کی سلیبس سے کام کیا، یہ آپ کو ہمیشہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی قربانیوں سے دین آپ تک پہنچا، کبھی اہل بیت کا نام لیا؟ کیا حضرت حسین جتنی قربانی کسی نے دین کے لیے دی ہے؟ تو ظالموں جب صحابہ کا نام لیتے ہو تو اہل بیت کو کیوں بھولتے ہو؟ کسی صحابی نے پورا گھر تو نہیں لٹایا اپنا جس طرح حضرت حسین نے لٹایا ہے، تو یہ انٹینشنلی ہوا ہے جان بوجھ کے، ان کے اندر یہ ذہن انجیکٹ کیا گیا کہ یہ آپ دوسری پارٹی کے کھاتے بیٹھا یہی کرنا ہے۔ ہاں لیکن آپ دیکھیں ہمارا پلیٹ فارم ہمارے سے زیادہ سخت توحید کوئی بیان نہیں کرتا، اہل حدیث بھی اس طرح کی توحید نہیں بیان کرتے، وہ بھی بابوں کو بڑے احترام سے لے رہے ہوتے ہیں، میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف اہل بیت کا دفاع وہ بھی ہم کر رہے ہیں، تیسری طرف صحابہ کرام کا دفاع وہ بھی ہم کر رہے ہیں، چوتھی طرف جو سب سے بڑی چیز تھی توحید کے بعد نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، نبی علیہ السلام کی عزت احترام، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل دین کہ ہم نے ٹکڑوں میں نہیں بانٹا کہ بھائی اہل بیت میرے ہیں تو صحابہ تیرے ہیں، نہیں، صحابہ بھی میرے ہیں، اہل بیت بھی میرے ہیں، نبی علیہ السلام بھی میرے ہیں، انہوں نے ایک ایک چیز پکڑ لی، ایک ایک وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ دیکھ لیں
وہ میرے ہزاروں لیکچر میں باری ہے وہ ویڈیو سارے نے ایک ایک چیز نا مرلی مضبوطی نال پڑھ کے رکھے تے اودے تے جڑا ہے نا مندے نہیں چیز کوئی بھی گل کر رہا ہے وہ اگلی وہ جڑی حدیث جڑی نا ٹوٹی کیونکہ عوام کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے. عوام کو صرف آپ یہ میں ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کوئی حدیث بتا نہیں. اس تو بڑا کیڑا دھوکا ہے بھی کالا لباس جنویت کا لباس ہے. اندازہ کرو ہوں انہوں پوچھو حدیث کتنے لکھی ہے کہتے جی حدیث نے کوئی نہیں سی علماء کو سنیا سی. چلو ہوں پتا لگ گیا نا ہوں لاندا بھیجو انہوں تے جنہوں تو غلط دین دسیا ہے بھیجو انہوں نے لاندا کیونکہ قرآن شاید جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اب کو کہ یہ سب لعنتی تھے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور نبی علیہ السلام کے سنت لباس کو جہنمیوں کا لباس بتایا. جنہوں نے نبی کے ساتھ یہ دشمنی کی ہے وہ آپ کو دین انہوں نے کیا بتانا ہے. ایکسپوز ہو گیا ہے. ایکسپوز ہو گیا. اگر میں آپ ایکسپوز ہو گیا. سوچے کہ نارمل بچہ کیا انہوں نے سب دیکھ رہے ہیں. لاہور میں یورپ میں میرے جاننے والے ہیں میری فیملیز ہیں جرمنی میں پورچوگل میں تو ایوری بڈی پورچوگل تک میں ہماری جو فیملیز ہیں اور جب بھی ان سے کوئی دین کی بات ہوتی ہے بتایا نا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کبھی نہیں ہے. شکر میں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کریں گے وہ شرمندہ ہو رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں. اچھا اب اس میں پتہ کیا حال ہے ان کو آپ نے جو شرمندہ ہو رہے ہیں نا مزید شرمندہ نہیں کرنا. ان کی اولادوں میں محنت کرنی. یہ بابے گئے میں صرف اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج آپ بوڑھے مرنے دیں نا آدھا جیلم جو ہے نا سٹی ہاؤسنگ میں اور یہ آپ لوگوں کے ادھر شفٹ ہو جائے گا. یہ اپنے بڈھوں کی وجہ سے وہ ادھر ذلیل ہو رہے ہیں اپنے ادھر گٹر والے محلوں میں حالانکہ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا اس طرح آپ ان بڈھوں کو مرنے دیں گے سارے بچے یہ قرآن و سنت والے مسلمان ہوں گے. ہاں یہ گئے ہے یہ بالکل گئے. خان کے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس نے وہ 20-25 سال لگے نا آخر پہ وہ بندے ینگ جنریشن ہے وہ کیوں خان دے پیچھے لگ گئی کیونکہ انہوں نے خان دے وچ رائٹ لائٹ نظر آ رہی تھی. وہ سیپریٹ میٹر ہے کہ خان نے کی ہوا ہے چینج ہوا لیکن اٹس آل اباؤٹ کی ڈائریکشن. اب جیسے آپ لوگوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں دیٹس ونڈرفل اور یہی ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی فرقے کو آپ اوپن رکھیں سارے فرقے آنے ہیں لیکن آپ نے رائٹ اور رانگ کی چوائس کرنی ہے. بیگ اشرف المخلوقات اور آپ نے ٹیگ دے دیا ہمیں اشرف المخلوقات کا تو وی ہیو اسکائی از دی لمٹ دین. لیکن اہل بیت کا ہم دفاع کریں گے اپنے چھڑیاں مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. کالے لباس کو ہم مانیں گے آگ پہ ماتم کی ہم اجازت نہیں دیں گے. جتنا دین ہے بس اتنا مانیں گے. اپنے جیسے 30 لڑکے تیار کرنے ادھر وہ شہزاد تھا جو ایسے بکر مار کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا آج فرق ہے نا. یہ آپ اور سنیں اور دلیری ہے ابھی آپ نے بہت کچھ اور کرنا ہے. ہمارا موقع پتہ کیا ہے یہ اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ آپ کہتے ہیں بندے تیار کریں. بندے تیار کیے جاتے ہیں ریفارم کرنے. ہم نے پوری کی پوری جنریشن ہی ریفارم ہوگی. یہ بندے سارے تیار ہیں جتنے سن رہے ہیں نا. مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد میجورٹی لوگوں کو ان کا تعارف ہوا ہے. 2013 میں وہ فوت ہو گئے. اچھا تو فوت ہو گئے تو لوگوں کو کیوں تعارف ہو رہا ہے؟ بندے تو نہیں کو پروڈیوس کر کے گئے. کوئی بندہ انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا. مجھے بھی انہوں نے نہیں پروڈیوس کیا. جس طرح مولانا مودودی نے مولانا اسحاق صاحب کو نہیں اٹھایا تھا لیکن ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ڈاکٹر اسرار. اس طرح مولانا اسحاق صاحب سے تو میری ایک ہی ملاقات ہے لیکن وہ ساری لیگیسی ہم اہل بیت کے دفاع پہ لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے لیکن یہ ویڈیوز کی برکت سے آپ کو مرتا نہیں. زندہ ہے لوگ. ہاں زندہ ہے. کیوں؟ یہ جو بندے قبر میں چلے گئے ان کی تعلیمات تو یوٹیوب پہ موجود ہیں. اور علی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کی لائک مائنڈ لوگ ہیں جو چلے جائیں کسی مسجد میں نام لیں 4 گالیاں والے نکلیں گے تو 4 میں کہوں سے بہت میں کہتا ہوں کہ جس کو دین اس طرح آتا ہے وہ دور ہے دیکھیں ہے لیکن لوگ اس دلیری سے سامنے نہیں آتے ہیں. جو ہم نا مکے میں تھے میرے بھائی عرب سے نکلے تو ٹیکسی میں بیٹھے. اچھا ٹیکسی والا نا سارے ہم سے لوٹ رہے تھے 200 درہم 300 درہم 2 منٹ کی ڈرائیو کا اور ہم دیتے آ رہے تھے کیونکہ ان دنوں میں کرایہ بہت ہائی ہو جاتا ہے. ایک بندے کی ٹیکسی میں بیٹھے وہ سیالکوٹ سے تھا. میں کہا کرایہ ان کا 20 ہے. اس کو یار فیئر ایک بار 10 اس کے ابھی دے. میں نے کہا اچھا یار تم نے 20 کیوں مانگے؟ اس نے کہا حلال کھلانا ہے. اچھا کیوں پہ حلال بات ہو گئی. باتیں کرتے 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 ہم نے نا اس کو لمبے ٹرپ پہ لے گئے. ہم نے کہا یار پیسے ہی جائز مانگ رہے ہیں روٹی بھی کھانا چاہ رہے ہیں. ہم اسے بیگ لے گئے وہاں کھانا بھی لے لیا 1.5-2 گھنٹے لگا دیے.
ہم نے ایک ویل چیئر راستے سے خریدی, وہ اس کی گاڑی میں رکھی تھی والدہ کے لیے. ہم ہوٹل واپس پہنچے, تب ہوٹل کے باہر کھڑے ہوئے نا, تو ہم نے سے کہا کتنے, اس نے کہا 50. جب اس نے کہا احمد بھائی آپ سے, اس نے کہا نہیں تو حلال کر کے لے رہا, تو لینے ضرور ہے. اچھا دیکھ, ہم نے کہا یہ تمہیں یہ ساری باتیں, تم یہاں رہتے ہو, تمہیں بتاتا اتنی اچھی باتیں تو کیوں کر رہا ہے انجینئر جیل یار تو نہیں جانتا. میں کہا یار شرمندگی کی گل ہے, کیا 7 سال 6 سال تو ایتھے بہ کے دیوانہ ہویا, میں جیل میں رہ کے یار ساڈے تے لعنت. میں کہا تیرے اخلاق بڑے اچھے نے, ماشاءاللہ بڑا ہمبل ہے, تو بڑا کون ہے, مطلب کینوں کیڑے کہنا یار بس ضرورت کی نہیں رہ گئی تو میں کینوں دینا ہے, کہنا بیٹا صاحب نے کون ہے. اچھا وہ کیا ہے اصا یہ گلا جس قدر مغلوب ہو گیا کہ ویلچر گڈی کو اسی اوتے آیا, اسی وہ پریشان ہے کہ اسپیشلی کل دے دن میں سی لئی حج واسطے ویلچر, اور اودی گڈی 2:30 بجے رات کو 3 بجے بھول گئے یار کی غضب کرتا ہے. اچھا انہوں دا نمبر بھی نہیں, میں کہ احمد بھائی گل دساں وہ آئے گا واپس, وہ میرے کو نا علی بھائی تو ملن واسطے میرا نمبر لے گیا, ٹھیک ہے, میں نے اپنا نمبر دے دیتا. میں کہا بندہ جلم نہ رہا کرتا, مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے جلم سے لوگ ہو گئے تھے, مجھے پتا سی اپنا شاہ صاحب, تو میں کہا تم آئیں جدوں کتنے میں تیری ملاقات کرا دیا. اچھا میں انہوں اپنا نمبر دے دیتا سو, میں نے کہا ٹینشن فری ہو, سو جا, وہ اتنے واپس دے کے جائے گا. مجھے کیوں ایڈا سیدھا ہے سر, ادھا گھنٹہ نہیں گزرا دی میرے کال آ گئی, انہیں کورس والی جو کہ ڈراپ کی تھی, انہیں دوبارہ بوٹ وچ ویکھیا تو انہوں نظر آ گئی. انہوں نے کہا جناب واپس دین آیا اسپیشل. دیکھو سر اے رائٹنس ہے, اے کوئی نہیں کہ دین تے کون چڑھ گیا, سر دین تے عمل کون کر رہا ہے, گل ہے عمل کون کر رہا ہے. اے حضور گلاں دے, میں اینو فالو کر رہا, میں اینو فالو کر رہا, از آل ربش. واٹ ایم آئی ڈوئنگ, دیٹس واٹ میٹرز. بالکل, اور جو اسی کوئی داڑھی ہوਣੀ ضروری نہیں, کوئی تواڈے ذاتی میٹر نے جی, سارے میٹر ذاتی نے. نماز تواڈی ذاتی پرابلم ہے, داڑھی رکھنا تواڈی ذاتی پرابلم ہے, لیکن جڑے تواڈے پر اخلاقیات نے حقوق العباد نے وہ بڑے ہی ضروری ہیں. بٹ علی بھائی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا. اچھا ایک نا ہم ایک فارمیشن بنانا چاہتے ہیں, اس میں بھی تھوڑی سی آپ کی رہنمائی چاہیں گے. وہ تو جو میں بناؤں گا نا وہ تو بالکل آپ کی رہنمائی کے تھرو بھی کون سے ایسے مدعے ہیں جو which can help deen, کیونکہ ہم وہ نہیں چاہتے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. We want to make a foundation that will truly and honestly help deen, اور ایک صدقہ جاریہ چاہتے ہیں جس میں میں نہ ہوں کہ میں نے بنائی ہے یا احمد نے بنائی ہے, لگا ہے کہ سب کی ہے, جس پہ دین اسلام فرض ہے اس کے لیے ایک پروجیکٹ ہے. وہ میں ان سے آرام سے آگے چلے ایک بات ہوگی نا چلے. لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ بس آپ چھوٹے بھائی کے آپ کی طرح زندگی میں, اور ہمیں بھی کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے, بس ہم چاہتے ہیں آپ گرو کریں, جتنا آپ گرو کریں گے اتنا صحیح دین ہمارے بچوں تک پہنچے گا. اور اگر صرف پاکستان کی خوشحالی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے, صرف اپنے بچے خوش چاہیے, اپنا پاکستان جو ہے نا صحیح دین پہ چاہیے, اپنی آخرت اچھی چاہیے, یہ دنیا نہیں چاہیے. بس یہ یاد رکھے کہ چھوٹے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ دنیا سے سسٹم مکمل کرو. آپ ظاہر ہے آپ تو کوئی روٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, سب کا سب آزاد ہو جاتا ہے, لیکن فوراً نہیں ہوا. جس طرح شراب بھی 4 سٹیجز کے اندر جا کے آرام ہوئی ہے, روٹی سسٹم کو بھی ایک گریجولی اتنا ڈسکریج کیا گیا کہ وہ دنیا سے ختم ہو. اب اس وقت پریکٹیکلی دنیا میں کوئی روٹی سسٹم نہیں, اور وہ سسٹم نہیں ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ غلام اور نونیاں یہ لوگوں کی کفالت میں ہوتی تھی, ایکویلنٹ ٹو آپ سمجھ لیں جس طرح لے پالک ہوتے ہیں اس طرح کے. یا مسلمان جو جنگوں میں جو عورتیں میدان جنگ میں کافروں کی عورتیں مسلمانوں سے لڑنے آئی ہوتی تھی, وہ عورتیں نہیں جو پیچھے بیٹھی ہیں, وہ جو لڑنے آئی ہیں, صرف وہ عورتیں. مرد تو قتل ہوتے تھے نا, تو عورتوں کو آنر کے طور پر عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اس کے بعد اب 2 آپشن تھے, یا تو وہ عورتیں اور بچے قتل کیے جاتے یا ان کو زندہ رکھا جاتا. تو زندہ رکھا گیا. قرآن میں ہے کہ ان کو تم نہ یہ فیور دو کہ قتل نہیں ہوگے, لیکن وہ آئے تو بڑے جرم کے لیے, وہ ساتھ شامل ہیں, کیونکہ اگر ان کی جیت ہو جاتی تو آپ کے ساتھ ان کے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اسلام نے کہا کہ ان کو معافی تو آپ نے دی ہے, لیکن ان کو واپس کافروں کے پاس نہیں جانے دینا, ورنہ یہ واپس جائیں گے, انہی بچوں کو جوان کر کے پھر مسلمانوں پہ چڑھائیں گے. تو ان کو آپ اپنی لونیاں بناؤ, لیکن ان کا حق یہ ہے کہ ان کا حق وہ عام مسلمان عورتوں والا تو نہیں ہے, آزاد عورتوں والا, لیکن یہ حق ہے کہ آپ ان کی پرورش کرو گے تو جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ گے, جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ گے. اور اس میں بھی کہا گیا کہ اگر ان کی شادی کر سکتے ہو تو آزاد کر کے شادی کر دو اگر وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور پھر اس میں پھر یہ ہے کہ بعض اوقات وہ عورتیں یعنی شادیاں بھی ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی شادی ہو جاتی تھی نا پھر وہ مرد ان کے ساتھ وہ والا تعلق نہیں قائم رکھ سکتا, پھر وہ جسٹ ایک
گھر میں نوکر کے طور پر ہے. جس طرح حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اور والد جو تھے یہ بھی غلام تھے نا. سیدہ سمیہ جو تھی وہ کنیز تھی نا ابو جہل کی, اور لیکن ان کی شادی ہو گئی تھی, پھر وہ والا تعلق نہیں تھا, اس میں یہ ساری چیزیں. تو ایک آبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم, اور اب اس وقت دنیا میں باقی بہت ہی بہت اور سر پلیز جو آپ کو کہا ہے اسے سوچیں. جی جی انشاءاللہ اور یہ بھائیوں کی طرف بالکل ٹھیک ہے جی. اور فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ڈن.